کی تاریخ ہے، ہمارے واسطے بڑی مسرت کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے علاوہ 2 عیدیں آتی ہیں سرکاری طور کے اوپر، جہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پالنے والے اس دن کا واسطہ جس کو نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پھر اس کے علاوہ اور عیدیں ہیں ہماری، عید اعظم غدیر ہے، اس دن علی کی شہادت کو 10 دن بھی پورے نہیں ہوتے، اور بقرعید مسلم کی شہادت کے دوسرے دن آنے والی مسرت کی تاریخ ہے، لہذا کبھی کبھی دل میں غم کی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری عیدوں میں عید اعظم غدیر بہت عظیم عید ہے، لیکن اس پر بھی سقیفے کا سایہ پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ 15 شعبان وہ عید ہے جس کے اوپر بھی غم کا سایہ نہیں۔ یہ ایک ایسی خوشی کی تاریخ ہے جس کے اندر کوئی غم کا پہلو الحمدللہ نہیں ہے۔ یہ ایسی عید ہے کہ جس عید کو مناتے ہوئے ہماری آنکھیں نم۔ میں آپ کو اس عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ کسی تفصیلی تقریر کے لیے نہ ذہنی طور پر تیاری ہو کے آیا تھا، اور نہ مجھے آپ کی خدمت میں کوئی تقریر نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو خود اس لیے حاضر ہوں کہ شعراء کرام جو گلہائے عقیدت لے کے آئے ہیں ان کی خوشبو میں بھی سونگھوں اور آپ بھی سونگھیں، اور ہم آپ دونوں اپنی زندگی کو اس سے معطر کریں جو مدحت اہل بیت کے پھول یا شعراء کرام لٹائیں گے۔ لیکن صرف چند جملے مذہب میں اس لیے کہ مداحوں کی فہرست میں نام آ جائے، ورنہ اہل بیت علیہم السلام کی مداح یہ ایک ایسی تاریخ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج 1400 برس ہو گئے لیکن آج تک قصیدہ خوانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ قصیدہ خوانیاں جو مسلسل ہو رہی ہیں، شہر کے اندر آج یہاں قصیدہ خوانی ہے، یہاں قصیدہ خوانی ہے، تو قصیدہ خوانی کے اندر شعراء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ شاعری، خاص طور سے قصیدے کی شاعری، دربار کے اندر پیدا، قصیدہ دربار کی پیداوار ہے، قصیدہ دربار کے اندر جنم لیتا ہے اور دربار کے اندر زندہ رہتا ہے، اور جب جب دربار کے چراغ بجھتے جاتے ہیں تو قصیدے کے چراغ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی شاعری دربار کے اندر پیدا ہوئی، اور شاعری دربار کے اندر پھلی پھولی قصیدے والی شاعری، لیکن جب دربار ختم ہونے لگے تو قصیدے کے چراغ بھی بجھنے لگے۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں دربار بھی تھے اور درباری شاعر بھی تھے، اور دربار میں قصیدے پڑھے بھی جاتے تھے، لیکن جب سماج بدلنے لگا، دلی کا دربار ختم ہوا، اودھ کا دربار ختم ہوا، حیدرآباد کا دربار ختم ہوا، بھوپال کا دربار ختم ہوا، رامپور کا دربار ختم ہوا، دربار ختم ہوتے چلے گئے، قصیدے ختم ہوتے چلے گئے۔ اب قصیدہ اگر زندہ ہے تو صرف بنام اہل بیت زندہ ہے، ورنہ کوئی اس کو زندہ رکھنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہے جن کے دربار اجڑ گئے ان کے قصیدے بھی ختم ہو گئے، جن کا دربار سجا ہوا ہے ان کے قصیدہ خوان بھی آج تک اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قصیدے تو آپ کو بہت ملیں گے، کہ شعراء کرام جو تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں نظر ہے یہ قصیدے تو آپ کو بہت ملیں گے۔ یعنی میں اگر کسی شاعر سے کہوں، کسی ادیب سے کہوں کہ مجھے اکبر کی مداح میں ایک قصیدہ چاہیے، تو وہ کہے گا ایک کیا 10-20 قصیدے جس سے کہیے، بہت قصیدے کتابوں میں لکھے ہیں جو اکبر کی مداح میں لکھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایک شرط کے ساتھ اکبر کی مداح میں قصیدہ چاہیے، وہ یہ کہ وہ قصیدہ جو اکبر کے مرنے کے بعد کہا گیا ہو۔ انہوں نے کہا ایسا قصیدہ سے ملے گا اکبر کے مرنے کے بعد کہا گیا ہوگا؟ اکبر کی زندگی میں قصیدے کہے گئے ہیں، وہ موجود ہے کتابوں میں، ذکر آئیے آپ کو خیال کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی والا قصیدہ نہیں چاہیے، جو اکبر کے مرنے کے بعد کہا گیا ہو وہ چاہیے۔ معلوم ہے جب بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کی مداح میں کوئی شاعر قصیدہ نہیں کہتا ہے، پھر دوسرے کی مداح میں کہتا ہے۔ یہ 14 معصومین کی مداح میں جو قصیدے ہو رہے ہیں یہ زندگی کی دلیل ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد قصیدہ نہیں ہوتا، زندگی میں قصیدہ ہے۔
اور پھر شعراء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بالکل اطمینان رکھیے کہ میں صرف آپ کے جمع ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کے وقت میں کٹوتی نہیں کر رہا ہوں۔ صرف 2-4 منٹ کہ شاعر برا نہ مانے، اس لیے کہ اس سے مراد وہ شاعر نہیں ہے جو مدح اہل بیت ہے، لیکن شاعر کا مزاج کچھ عجیب ہوتا ہے۔ جب کسی کی مدح میں قصیدہ کہتا ہے، قصیدہ کو شاعر کی بات ہے، غزل کو شاعر کی بات نہیں، جب کسی کی مدح میں قصیدہ کہتا ہے تو اگر انعام ملتا ہے تو دوسرا قصیدہ کہہ کے لاتا ہے، تیسرا قصیدہ کہتا ہے، چوتھا قصیدہ کہتا ہے، اور اگر انعام نہیں ملتا تو جس کی مدح میں قصیدہ کہا ہے اس کی ہجوری کہتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ لٹریچر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ لٹریچر پڑھا ہے تو آپ کو میں مثالیں دوں، ایک ایک نام لیتا چلوں، ویسے بہت تیرے نام ہیں لیکن بہت بڑے بڑے شاعروں کے نام لے لوں میں آپ کے سامنے۔ ایک ایک مثال، عربی کا بہت بڑا شاعر تھا متنبی، اس نے مدح میں قصیدہ کہا ایک شخص کی، اور جب پیسے نہیں ملے تو اسی کی ہجوری لکھی۔ فارسی کا بہت بڑا شاعر گزرا فردوسی، اس نے محمود کی مدح کی اور جب پیسے نہیں ملے تو اس نے ہجوری لکھ دی۔ اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے بھی مشہور ہیں اور ان کی ہجو بھی مشہور ہے۔ معلوم ہے شاعر کا مزاج یہ ہے کہ پہلے قصیدہ کہتا ہے، اگر کچھ ملتا ہے تو قصیدہ ریپیٹ کرتا ہے، اگر نہیں ملتا تو طرف ہجو کہہ دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کے در کے شاعر نرالے ہیں جو کرتے تو دونوں کام ہیں، مگر ایک اہل بیت کے سلسلے میں کرتے ہیں، کچھ منانے اہل بیت کے اور یہ بھی شعراء کرام کے علم میں بات اچھی طرح ہوگی کہ قرآن کچھ ذرا برہم ہے شاعروں سے۔ قرآن جو ہے وہ شاعروں سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، اور ایک طرف شاعر سلیمان ہو جاتا اور اس کی نظر میں ہر بادشاہ کی عزت ہے، جب اہل بیت کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے تو شاہی اسرار کو ٹھوکر مار کے ممبر پر بیٹھ کے بڑی عزت سے کہتا ہے کہ ممبر پر نشست، سر پر حضرت کا عالم، اب چاہیے کیا تخت ملا، صاحب تخت استاد ہو جاتا ہے۔ اور قلم مدح اہل بیت میں چلنے لگتا ہے تو کہ میدان جناب امیر کی تعریف کرتے کرتے وہ شاعرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ جب تک یہ چمک مہر کے پرتاؤ سے نہ جائے اقلیم سخن میرے خبروں سے۔ اور پھر دنیا کی دولت اس کی آنکھوں کو چکاچم نہیں کرتی، وہ بادشاہوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ قطرے کو رہی بحر مواج نہ کر، شرمندہ اہل دولت و تاج نہ کر، عرب قسم روح اللہ تجھے اس ہاتھ و اس ہاتھ کا محتاج نہ کر۔ جب تک شاعر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اس وقت تک وہ نہ جانے کس کس کی مدح پر مجبور ہوتا ہے، اور جب شاعر در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو عام وہ لوگ جس سے بادشاہ کو پکارا جاتا ہے وہ بھی اپنی چاہ کے خلاف سمجھتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے کہ نادا کہوں دل کو کہ خرد مند کہوں یا سلسلہ وضع کا پابند کہوں، ایک روز خدا کو منہ دکھانا ہے دبیر، کس منہ سے بندے کو خدا بند کہوں۔ ان بادشاہوں کے سامنے ذل اللہ اور خداوند کے الفاظ وہ شعراء نہیں استعمال، قابل مبارکباد ہیں وہ شعراء جو حضرت ولی یاسر کی بارگاہ میں آج کی اس مبارک شب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اہل بیت کی مدح کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ مدح
آغاز کائنات سے ہوتی آئی اور شاید جب تک کائنات کا سلسلہ باقی رہے اس مدح کا سلسلہ جاری ہے۔ اور چونکہ ان کی مدح ہے جو مالک کوثر و جنت ہیں، لہذا مدح کے سلسلے میں ملنے والے انعام کا بھی اعلان پہلے ہی کر دیا گیا کہ من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ہماری مدح میں ایک بیت کہے، دو مصرے کہے، اللہ اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں ہزاروں شعر کہے کتنے گھر چاہیے جنت میں؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں پوری کالونی اگر آپ کو دی جائے تو کیا انکار کر دیجیے گا؟ اگر کہیں سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پوری آپ نے دی ہے اور ہر گھر کے آپ مالک بنا دیے جائیں تو کیا اس میں سے 50% اپنے بھائی کو دینے پر راضی ہو جائیے گا کہ 4 دن کی زندگی میں اتنی جائیداد ہم لے کے کیا کریں؟ اما جب اس 150 برس کی زندگی 60 برس کی زندگی میں آدمی کا دل جائیداد سے نہیں بھرتا تو وہ جنت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اگر 1 لاکھ گھر ملے یا 1000 گھر ملے گا پریشانی کیا ہے؟ تو ہمیشہ مدح اہل بیت ہوتی رہی اور آج کی رات بھی آپ کو مدح اہل بیت ہی میں گزارنا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس محفل میں اس نامساعد موسم کے باوجود تشریف لائے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ شعراء کرام جو اعلان عقیدت پیش فرمائیں گے۔